بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وجمیع آبائہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ العظیم اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لائق عزت سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی ان مقدس راتوں میں لیلۃ القدر مجھے اور آپ کو عطا کر کے اتنی کرم نوازی فرما دی کہ میں اور آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ آئیے ایک بہت ہی ضروری بات، چند منٹ چند لمحے آپ اگر اب مہیا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدقے میں ملی ہوئی اس شب کو بہت زیادہ بہتر انداز میں گزارنے کی اگر ہم سعادت اور کوشش کرتے ہیں تو اس میں آپ سے ایک نہایت ہی ضروری بات اس موقع پہ یہ کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی حضرت الشیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتوح الغیب شریف میں اپنے ایک واعظ کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں، جس کے فرائض مکمل نہیں ہیں وہ جب نوافل کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نفل قبول نہیں کرتا، اس کی سنتیں اس کے نفل اس وقت قبول ہوتے ہیں جب اس کے فرائض مکمل ہو چکے ہوں۔ اسی طرح حضرت سیدنا شیخ الشیوخ الشیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے بھی منقول قضا نمازوں کے متعلق یہ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرض چھوڑ کے نوافل کی طرف آنے والوں کی عبادت کو واپس لوٹا دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ یہ اتنی بڑی سند ہیں تقوی میں، صالحیت میں، روحانیت اور تصوف کے میدان میں کہ میں اور آپ ان ہستیوں کے ان اقوال کو سن کے کانپ نہ جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کشید کرتے ہوئے اہل اللہ یہ بیان فرماتے ہیں، جب بندہ ایک نماز چھوڑتا ہے تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہ نام لکھا ہوا ہے ABC XYZ، کوئی بھی نام ہے۔ اب وہ بندہ ایک فجر چھوڑ کے یا ایک عشاء چھوڑ کے یا ایک مغرب چھوڑ کے کوئی بھی فرض نماز چھوڑ کے ساری زندگی نوافل کے ذریعے سے اس جہنم کے دروازے پر اپنی فرض نماز ترک کرنے کی وجہ سے جو نام لکھا ہوا ہے اس کو مٹا نہیں سکتا جب تک کہ فرض کے بدلے میں وہ فرض ادا نہیں کر لیتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا یہ مفہوم ہے، انسان ایک فرض چھوڑ کے ساری زندگی اس کے لیے نفل ادا کرتا رہے تو وہ اتنا اجر نہیں پا سکتا جتنا اللہ تبارک و تعالی اس فرض کی ادائیگی پر اس کو عطا کرتا ہے۔ 2 رکعت چھوڑی تو 2 رکعت نماز ہی ادا کر لی، یہ اس کے بدلے میں اگر نماز قضا ادا ہوئی تو اس کے بدلے میں ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو خاص نظر فرماتا ہے بندے کو اس فرض نماز کی ادائیگی میں، وہ اس بندے کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میں اپنے تمام بہنوں سے اور بھائیوں سے لیلۃ القدر پانے کے لیے 21، 23، 25، 27 اور 29 ان طاق راتوں میں یہ دعوت دوں گا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عبادت میں وقت گزاریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہم 100 رکعات ادا کریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں قیام میں ہمارا وقت گزرے، ہم زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، اور آپ کی پچھلی نمازیں ابھی جو قضا ہو چکی وہ ادا نہیں ہوئیں،
تو خدا رسول کے واسطے سے نوافل سے پہلو طئی کرتے ہوئے، کنارہ کشی کرتے ہوئے، اپنی وہ پچھلی نمازیں آپ جو قضا ہو چکی وہ ادا کر لیں. قسم خدا کی آپ کو نوافل سے زیادہ اجر بھی ملے گا، اور وہ جو نمازیں جہنم کے دروازے کے اوپر ہماری لکھ دی گئی ہیں کہ اس فلاں شخص نے فلاں نماز ترک کر کے اپنا نام جہنم کے دروازے پر لکھوا لیا ہے، وہ بھی مٹ جائے گا. جو فرض میں نے چھوڑا وہ مجھے ہی ادا کرنا ہے، وہ آپ کو نہیں، اور جو آپ نے چھوڑا ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے، وہ مجھے نہیں. بدنی عبادات کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کرتا. مالی عبادات تو ہو سکتی ہیں کہ جو مال میں اپنی زندگی میں ادا نہیں کر سکتا تو وہ آپ میری طرف سے ادا کر دیں، جو آپ نہیں ادا کر سکے وہ میں ادا کر دوں. لیکن بدنی عبادت جو نماز ہے خالصتاً، اور سب سے بڑی عبادت ہے، قیامت کے دن میں سب سے پہلا سوال ہوگا، اور میں اور آپ اگر وہاں پہ ناکام ہو گئے تو. اس وجہ سے اگر آپ 100 رکعتیں ہی ادا کرنا چاہیں، جس طرح شب بارات میں بہت سی مساجد کے اندر بھی یہ چیز رواج پکڑ رہی ہے، اور بہت سی خانقاہوں پہ یہ رسم ادا کی جاتی ہے، بہت خوب ہے 100 رکعت. لیکن ان 100 رکعت کے متعلق میں آپ کو ایک چھوٹی سی تجویز پیش کروں. آپ اپنی 20 دن کی فجر کی نمازیں ادا کریں، 2 رکعتیں ادا کریں گے 20 دن کی تو 40 رکعت ہو جائیں گی. آپ اپنے ظہر کی 5 دن کی پچھلی نمازیں جو قضا ہو گئیں وہ ادا کریں، 20 رکعتیں 5 دن کی ظہر سے بن جائیں گی. آپ اپنے 5 دن کی عصر کی نمازیں جو قضا ہو چکی وہ ادا کریں تو 20 رکعتیں یہ بن جائیں گی. 40 رکعت فجر کی، 20 رکعت ظہر کی، 60. 20 رکعت آپ نے 5 دن کی عصر کی نماز کی شامل کر لیں تو 80. اسی طرح 5 دن کی نماز عشاء جو آپ کی نمازیں قضا ہوئیں وہ آپ ادائیگی میں شامل کر لیں 20 رکعتیں، تو آپ کی 100 رکعتیں ادا ہوئیں. اب 100 نوافل ادا کریں اور صرف 2 رکعتیں آپ فرض کی ادا کریں. آپ کے نوافل 102 رکعت فرض کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، چہ جائے کہ آپ نے اس مقدس شب کے اندر 100 رکعتیں ادا کی ہیں اور وہ نوافل نہیں فرض ادا کیے ہیں. تو آپ اگر نوافل کی طرف آنا چاہتے ہیں اور آپ کی فجر کی نمازیں رہتی ہیں، ظہر کی نمازیں رہتی ہیں، ان گنت نمازیں رہتی ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ یوں کیجئے، 2 رکعت نماز فرض آخری فجر کی نماز جو میری قضا ہوئی وہ میں ادا کرنے کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں. 2 رکعت نماز جب آپ نے ادا کی، مثلا آپ کی 337 نمازیں رہتی تھیں فجر کی، جب آپ نے کہا کہ آخری فجر کی نماز جو میری قضا ہوئی ادا کرنے کی نیت کرتی ہیں، تو اب پیچھے آپ کی 336 رہ گئیں. اب پھر جب آپ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں آخری فجر کی نماز، تو آخری فجر کی نماز 336ویں ہو گئی. جب وہ ادا ہو گئی پھر آپ نیت کرتے ہیں آخری فجر کی نماز، تو 335ویں کی نیت ہوگی. تو ہم ہمیشہ یوں ہی کہیں گے 4 رکعت نماز فرض آخری ظہر کی نماز جو میری قضا ہوئی ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. 4 رکعت نماز فرض آخری عشاء کی نماز جو میری قضا ہوئی وہ میں ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں. تو آپ اس طور پہ اپنی نمازوں کو جو آپ قضا کر چکے ہیں آپ ادا کیجئے. اگر زندگی میں اللہ پاک نے آپ کو موقع عطا فرما دیے، اتنی مہلت مل گئی کہ آپ نے ساری نمازیں جو قضا ہو چکی تھیں ادا کر لیں، ویل اینڈ گڈ، بہت خوب، کامیابی کی ضمانت ہے. جو پہلے سوال کے اندر کل قیامت میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب، جو پہلے میں ہی جکڑا اور پکڑا گیا وہ آگے کیا جواب دے گا. اور اگر زندگی میں مہلت نہیں ملتی، ہم نے چند مہینے ادا کی اور یہیں پہ ہمیں موت آ گئی، تو ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ کہنے کے لائق تو ہوں گے، میرے مالک ہم نے تو قدم بڑھایا تھا لیکن اجل نے ہمیں موقع نہیں دیا. اگر موقع ملتا تو میں ساری نمازیں ادا کر لیتا. تو عین امید ہے کہ وہ مالک اپنا حق ہمیں بخش دے، لیکن بخشے گا کب؟ جب ہم اس کے لیے کوشش کریں گے. میں نے آپ کو طریقہ کار واضح کر دیا. میں نے آپ کو حضور غوث اعظم سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مبارک سامنے رکھ دیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے
جو نوافل ادا کرتے ہیں ان نوافل کی جگہ اپنی پچھلی نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں وہ ادا کریں گے. اور جو ترتیب میں نے 100 رکعت کی آپ کو بتا دی، اگر آپ 100 رکعت ہی ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس طور پہ آپ کی 100 رکعتیں بھی مکمل ہو جائیں گی. اللہ کرے کہ میری اور آپ کی یہ تمام کی تمام نمازیں اس دنیا سے جانے سے پہلے پہلے پوری ہو چکی ہوں. اللہ عمل کی سعادت بخشے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.